نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور جو کتاب کا نام ہے دعاؤں کا بیان، اور باب جو ہے آج کا وہ اس کا عنوان ہے باب الدعاء اذا انتبہ باللیل۔ باب اگر رات میں آدمی کی آنکھ کھل جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو حدیث نمبر 6315 ہم نے نہیں پڑھی، کیونکہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، 16 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدث ابن مہدی عن سفیان عن سلمۃ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند میمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فانطلق شناقها، ثم تودأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى. قمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتودأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فإذا كان نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة فصلي، فلم يتودع، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال قريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين۔ اچھا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن ابن مہدی نے، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے سلمہ بن کہیل نے، ان سے قریب نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہما کے یہاں ایک رات سویا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور آپ نے اپنی ہوائی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزہ کے پاس گئے، اور آپ نے اس کا منہ کھولا، پھر درمیانہ وضو کیا، نہ مبالغہ کے ساتھ، نہ معمولی اور ہلکے قسم کا، یعنی 3 مرتبہ سے کم دھویا، البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 13 رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے، اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی،
چنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہی کہتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میرے دائیں طرف نور پیدا کر، میرے بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر، اور مجھے نور عطا فرما۔ قریب جو کہ اس راوی ہے اس حدیث کے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس مزید 7 لفظ موجود ہیں، یعنی انہوں نے یہ حدیث میں جو دعا تھی، کان، آنکھیں، دل اور دائیں بائیں ساری جہتیں کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ اور الفاظ بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لمبی تھی مگر ان کو یاد نہیں رہا۔ پھر میں نے عباس کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا چمڑا اس نور میں سب میں نور بھر دے، اور 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ جو راوی ہے انہوں نے اس حدیث میں پہلے بتایا کہ میں کچھ چیزیں بھول گیا ہوں، پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے پھر سے ان کو چیزیں کچھ بتائی، لیکن اس میں سے بھی انہوں نے 2 چیزیں اس حدیث میں نہیں بتائی، یعنی ان کو وہ بھی یاد نہیں رہی، جتنے یاد رہے وہ انہوں نے بتا دیے۔ یہ حدیث کئی سند سے ہے اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، تو اس کی جو پوری ساری چیزوں کے ساتھ ہے ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں کچھ چیزیں کم ہیں جو راوی نے نہیں بتائی، کیونکہ امام بخاری نے اپنی جو شرائط ہے اس حساب سے جو حدیث ان کی شرائط پہ پوری اترتی تھی اس کو ہمیں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس حدیث کو جو دوسری سند سے ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ تو ہم اس حدیث میں سارے الفاظ کے ساتھ جو ہیں یہ دعا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا ریفرنس ہے مشکات المصابیح کی کتاب میں ہے، کتاب الصلاۃ میں، باب صلاۃ اللیل، اور حدیث نمبر 1195 ہے، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا عازم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں طرف نور، میرے بائیں طرف نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ یہ فجر کی نماز سے پہلے کے جو 2 سنت ہوتے ہیں تو وہ پڑھ کے آپ تھوڑا سا لیٹ لایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو 2 رکعت فجر کے پڑھ کے پھر تھوڑا سا انسان سیدھی کروٹ پہ لیٹ کر کچھ دعائیں پڑھ لے، اور پھر اٹھ کر فجر کے 2 فرض پڑھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ شیخ بتا رہے ہیں تشریح میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو
2 سنت پڑھنے کے بعد تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو اس دعا کا صحیح محل یہ ہے کہ جب آدمی سنت فجر پڑھ لے تو مسجد کو جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھے۔ آج کل چونکہ سنتیں مساجد میں ادا کرنے کا عام رواج بن چکا ہے، تو پھر سنتوں کے بعد لیٹ کر جب اٹھ بیٹھے تو پھر اس دعا کو پڑھے۔ تو اس دعا کو صحیح معنوں میں کب پڑھنے کا ہے؟ تو اس کے بارے میں تہجد پڑھی 11 یا 13 رکعت ہو گئے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اب وہ پڑھنے کے بعد، تو وتر پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا تو 2 رکعت سنت پڑھتے جو کہ فجر کے سنت ہوتے تھے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب مسجد کے لیے اٹھتے دوبارہ تو اس وقت مسجد جاتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، یہ صحیح وقت ہے۔ تو اگر ہم گھر میں ہم فجر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم سنت کے لیے تھوڑا سا سنت 2 رکعت پڑھ کے لیٹ جائیں، پھر یہ دعا پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ دعا بہت ہی برکت والی دعا ہے، تو اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو امام بخاری اور بھی جگہوں پر لائے ہیں، حدیث نمبر 117 میں بھی ہے، اور یہ یہاں پر حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس دعا سے پہلے بھی کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، تو ان کی جو خالہ تھی میمونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو وہ ان کے گھر ایک رات رکے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی تعلیم ان کو حاصل ہو سکے۔ انہوں نے یہ رات وہاں گزاری۔ اس وقت ان کی عمر کم تھی، لیکن پھر انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہلے کیا انہوں نے کیا بتایا کہ یعنی کہ کم پانی استعمال کر کے وضو فرمایا، یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہر وضو کے اعضاء کو دھوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ وضو کیا تو 1 یا 2 مرتبہ دھوئے، یعنی کہ 3 مرتبہ نہیں دھوئے۔ دیکھیے وضو پھر بھی صحیح ہوتا ہے اگر انسان ایک بار ہی دھوتا ہے، لیکن وضو کے سارے اعضاء کو گیلا کر لیتا ہے، کہیں سے خشک نہیں رہ جاتا، تو 1 بار میں بھی وضو ہو جاتا ہے، اور 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے، اور 3 بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا اور پھر دوسری جو حدیث، چونکہ یہ کئی بار حدیث بیان کی گئی ہے، بہت سے لوگوں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، تو اس میں مسواک کرنے کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ مسواک بھی کیا تھا، اور یہ آپ کا معمول بھی تھا مسواک کرنا۔ تو آپ جب سو گئے تھوڑی دیر تو تھوڑی سی آواز آ رہی تھی آپ کی سانس کی، جیسے انسان سوتا ہے تو تھوڑی کچھ خراٹوں کی سی آواز آتی ہے، تو وہ ذکر کیا انہوں نے۔ پھر تو اب کس وقت پڑھی یہ دعا؟ تو ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے، تہجد کے وقت اٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سورہ آل عمران کی جو آخر کے 10 آیات پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی تھی، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی تھی۔ اور یہ اس حدیث میں یہاں پر ہمیں راوی نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سنتیں پڑھ چکے فجر کی، اس کے بعد جب مسجد میں جانے لگے اس وقت یہ دعا پڑھی۔ تو گویا ہمیں اس میں فائدہ ملتا ہے کہ ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آنکھ کھلے اور ہم اٹھیں تو ہم اس وقت سورہ آل عمران کی آیات، آخر کی آیات پڑھنے کے بعد اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر آخر تک، اور پھر ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے وسعت آ گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے سعید بن جبیر عن ابن عباس روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حسب شان حمد و ثنا بیان فرماتے، پھر آپ کے آخر کلمات یہ ہوتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، یعنی کہ اب ان راوی نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تہجد کی نماز پوری کر لیتے تو اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور جب حمد و ثنا پوری کر چکتے تو پھر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً۔ اچھا، تو یہ سارے مواقع ہمیں وسعت پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یا تو اٹھ کر فوراً جب سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھ لیں تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، یا پھر ہم فجر کی سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بعد جب اٹھے تو یہ دعا پڑھیں اور پھر نماز فجر پڑھیں۔ اور تیسرا ہمیں موقع یہ سمجھ میں آیا کہ تہجد کی نماز مکمل ہونے پر دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ تو یہ 3 مواقع ہماری سمجھ میں آئے جس کو ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ سارے مختلف علماء نے چونکہ اس میں اپنے بتایا ہے تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ بعض اوقات علماء کے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کام کرنے کے مختلف طریقے پتہ چل جاتے ہیں۔ اور ایک راوی نے وَجْعَلْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نورا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وَجْعَلْ لِي نورا کو لمبا کر کے پڑھا ہے، یعنی کہ وَجْعَلْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نورا، اللہ مجھے قیامت کے روز میرے لیے نور پیدا کر دے۔ جیسا کہ ہمیں نور چاہیے ہوگا جب ہم پلسرات سے گزرنا ہوگا ہر انسان کو، اور یہ ہمارا نور جو ہے یہ ہمیں مدد کرے گا پلسرات سے گزرنے میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 کلمات کے ساتھ یہ دعا فرمائی، لیکن جو قریب تھے راوی ان کو 12 صرف یاد رہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں باقی بھول گیا، اور پھر دوسری روایت میں باقی کے الفاظ بتائے گئے، تو فی لسانی نوروں سے لے کر آخر تک۔ تو دیکھیں چونکہ تھوڑا سا یہاں پر مختلف ایک ہی حدیث میں مختلف تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں یہ ساری صحیح احادیث ہونے کے بعد بھی تھوڑا بہت فرق اس لیے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مختلف مواقع پر بیان کیا ہو، اور انہوں نے کہیں پر اختصار سے بتایا ہو اور کہیں پر زیادہ بتایا ہو، پوری باتیں بتائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کہیں یہ بھی جیسے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک راوی نے بتاتے وقت بھول گئے مگر انہوں نے کہا کہ اور چیزیں تھیں جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو اختلافات ہیں اس سے حدیث ضعیف نہیں بن جاتی، کیونکہ ایک تو اتنے سارے اس حدیث سندوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، علماء اس پر اپنی تحقیق ضرور کرتے ہیں اور وہ سند کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہر حدیث کو دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے۔ اور ترمذی اور ابن داؤد کی کتابوں میں یہ حدیث اس طرح ہے، اللہم انی اسألک رحمت من عندک، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں رحمت کا تیرے پاس سے۔ اور اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل نورا فی قبری، پھر دل کا ذکر کیا اور پھر باقی چیزوں کا۔ اور یہ جو ہے لسانی نورم و عصبی نورم و لحمی نورم و دمی نورم و شعری نورم و بشری نورم و جلفی نفسی نورا، یہ سارے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہر عضو کو نور بنا دینے کی دعا کی، یعنی قیامت کے روز جب کہ ہر طرف اندھیرا ہوگا تو میرے ہر عضو کو میرے لیے روشن بنا دے۔ تو اس میں عصب جو ہے انسان کے جوڑوں کو عصب کہتے ہیں، تمام جوڑوں کو، ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو نور بنا دے۔ بشری انسان کی جلد جو ہوتی ہے وہ ساری نور والی بنا دے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پر نور بنا دے ان قیامت کے اندھیروں میں۔ اب دیکھیں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا علم ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جب یہ دعا مانگتا ہے تو ہدایت کا نور مانگ رہا ہوتا ہے دنیا میں، تو دنیا میں ہدایت کا نور اگر کسی کو ملتا ہے تو آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ
انسان کو نور ملے گا، کیونکہ ہمارے نیک اعمال سے نور ملتا ہے۔ تو ہدایت یافتہ شخص کی بابت اس کی دلیل وہ کیا دی جا رہی ہے یہاں پر کہ ہدایت یافتہ جو شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22 میں کہ جو شخص ہدایت پر ہے تو وہ اللہ کے نور پر ہے، اللہ کے نور ہدایت پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ، سورہ انعام 22 میں، کہ ہم نے اس کے لیے نور ہدایت کا راستہ منور کر دیا کہ وہ اس پر چلتا ہے۔ تو دیکھیں گویا کہ یہ جو نور کی دعا ہے اس کا دونوں طرف سے فائدے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم سمجھے تو یہ ہدایت کا نور ہے کہ جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور خیر کے اور نیکی کے کام کرتا ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے سمجھے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ہر اعضاء کو نور کر دے اور ہمارے لیے ہماری ہر سمت میں نور کر دے، تاکہ آخرت میں پلسرات سے ہم تیزی سے گزر کر جنت، کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پلسرات پر گزرنا ہے جو کہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے۔ اور نور آنکھوں کے لیے نور، تو دیکھیں آنکھوں کے لیے نور، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ آنکھوں میں وہ نور ہدایت بھر دے گا تو اس کو خیر کی چیزیں نظر سمجھنے میں، دیکھنے میں اس کو خیر نظر آئے گا، ہر جہاں بھی اس کو خیر کو پہچان ہو جائے گی، خیر نظر آ جائے گا اس کو۔ اور نور فی قلبی، معلومات اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو علم کے لیے کھول دے گا۔ اور اعضاء کا نور جو ان کے ذریعے نیک اعمال انجام پائیں گے۔ اور ہمارے اعضاء کے لیے ہم جو نور مانگتے ہیں وہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم چونکہ انسان اپنے اعمال اپنے اعضاء سے کرتا ہے، تو ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عضو سے کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ ہمارے ہاتھ پیر آنکھیں کان ہر چیز جو ہے وہ خیر کے کاموں میں مصروف رہے۔ اور اچھا، یہ دوسرے امام طبعی کیا کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اعضاء کے لیے نور مانگتا ہے تو وہ اللہ سے اطاعت کے کاموں کے لیے، ہدایت کے کاموں کے لیے سمجھ مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت دے دے کہ جس سے اسے ان کاموں کی معرفت ہو جائے جن سے کر کے وہ اللہ کو راضی کرے گا، اور اس کے سوا اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے وہ بالکل عاری ہو جائے۔ تو تمام سمتوں کے لیے دعا نور کی مانگ رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہر طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے اور وسوسوں کا انبار کرتا ہے۔ تو نہ ہمارے دائیں سے شیطان ہم پر حملہ کرے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، ہر جہت سے ہم نے اللہ سے نور مانگا اور انسان کی جہالت دور ہو، دنیا میں جاہل بن کے زندگی نہ گزارے، ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، سورہ نور 35 میں۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا کیا معنی ہے؟ کیا گیا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، پس وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی کتاب نور ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ تو یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، تو حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کا نور ہونا ثابت ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ حدیث میں بھی یہ الفاظ ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، بس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق۔ تو دیکھیں خلاصہ کیا ہوا کہ جتنے بھی ہم نے چیزیں دعا مانگی نور کی،
اللہ قلب کے لیے نور مانگا، سماع بصر کے لیے نور مانگا، تمام جہت کے لیے نور مانگا، اور جسم کے تمام اعضاء کے لیے نور مانگا، تو اس کا جو خلاصہ کیا بنتا ہے کہ امور ہدایت، تمام ہدایت والے کاموں کی ہم نے اس میں دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسان کرے، ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم اس روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں ہم خیر کے کام کریں۔ اور جو نور ہے تو اس کا جو نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نور السماوات والارض ہے۔ تو اس کی ہم نے یہ تفسیر پڑھی پیچھے سورہ نور میں جو بتایا گیا اس کی۔ انسان کا جو دل ہے وہ اصل میں انسان کے لیے سوچنے کی انسان کی جو فکر ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، جو ہماری شریعت میں انسان کے لیے، اس کے لیے قلب کا ذکر ہے کہ یہ انسان کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو ہدایت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، جس سے حق کو پہچانتا ہے، تو یہ دل میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آنکھیں اور کان جو ہیں، چونکہ اس کے ذریعے معلومات ہم تک پہنچتی ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، اور دل میں یہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ تو چونکہ آنکھ اور کان ذریعہ ہے دل تک چیزوں کو پہنچانے کا، تو ہمیں آنکھ اور کانوں کے لیے بھی ہمیں ہدایت کا نور چاہیے کہ انسان اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو اور باطل اور بری چیزوں سے بچے۔ اور یہ جو تمام جہت کی دعا مانگی گئی، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ جب انسان ایک اچھا انسان ہے، اللہ نے اسے ہدایت کا نور دیا ہے اور وہ خیر ہی خیر کی کام کر رہا ہے، تو اس سے اس کے تمام آس پاس تمام سمتوں میں بھی اس سے خیر نکلتی ہے، یعنی اس کے آس پاس بھی کے ماحول کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے دائیں بائیں بھی اس کی خیر سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو اچھا انسان، اچھا مومن جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے دور دور تک جاتا ہے۔ اور وجعل لی نورا، میرے لیے نور بنا دے، تو میں نے جیسے بتایا کہ یہاں پر قیامت کے دن نور کا اشارہ ہے، تو میزان میں اللہ تعالیٰ نیک کاموں سے بھر دے، ہمارے میزان نیکیوں سے بھر دے، جیسا کہ پہلے ہم نے جانا کہ پلسرات پر بھی ہمارے لیے روشنی اور نور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کتاب میں بھی نیکیوں کو بھر دے۔ اچھا، اب یہ ساری تو اس دعا کی فضیلت ہم نے جانی، تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ انسان اخلاص کے ساتھ جب یہ دعا مانگے گا اٹھ کر، اور فجر کی نماز سے پہلے یا تہجد کے لیے جب اٹھے تب، تو پھر اس کی زندگی میں ہدایت کا نور ہوگا، اور اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، خیر کے کام کرے گا۔ اسی طرح اگر اس کا معمول یہ رہے گا تو اس کی ساری زندگی ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے نکلے گی، شیطان کے وسوسوں سے بچے گا اور شیطان کے حملوں سے بچے گا، اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے خیر پہنچے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے فائدے نصیب کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس کو باقاعدگی سے پڑھیں ہر دفعہ جب ہم اٹھیں نیند سے، اور جب ہم فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو ہم یہ دعا کریں۔ اور اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے، کتاب الطہارات میں بھی، اور طہارت میں بھی، اور کتاب الصلاۃ میں بھی، دو جگہ صحیح مسلم میں آئی ہے، صحیح نسائی میں آئی ہے، ابو داؤد میں ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی، تو گویا کہ یہ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے یہ دعا۔